السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں آپ کا میزبان علی رضا۔ آج ہم انتہائی خوفناک اور خوف کی علامت بننے والے وہ گینگ وار بھتہ خوروں کے حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت شہر کے تاجروں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، رپورٹس کر رہے تھے کہ جناب بڑے ہی طریقے کے ساتھ جو گینگ وار ہے وہ تاجروں سے بھتہ طلب کر رہا ہے۔ ہمارے ہی کچھ دنوں پہلے ہونے والے پروگرام میں محسن شخانی یہ بات کر کے گئے، تصدیق کر کے گئے کہ جناب ان کو روکا جائے کیونکہ یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ چیز پھیل رہی ہے۔ آج KCCI نے باقاعدہ طور پہ سرکولر جاری کر دیا کہ تاجروں اپنی حفاظتی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ خود سے لینا شروع کر دو۔ صرف یہی نہیں بلکہ پارلیمانی لیڈر ہیں MQM پاکستان سندھ اسمبلی کے طاہر احمد صاحب، انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو ایک خط لکھ دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جناب دیکھا جائے کیونکہ یہ بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے سرمایہ کاروں کو اور بڑا ہی ایک سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب تک کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، گینگ وار کس طرح کام کر رہا ہے اور جو بات کی جا رہی ہے اس کا امپیکٹ کس طرح شہریوں اور تاجروں پہ بالخصوص پڑ رہا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کر لیتے ہیں۔ اسد زیدی صاحب ہے، چیف کرائم رپورٹر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسد صاحب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ سرکولر جاری کرنا پڑا کہ جناب خود احتیاطی تدابیر لینا شروع کرے تاجر۔ جی بالکل، دیکھیے علی رضا، اب سے کچھ روز قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب تو وسیع اللہ لاکھوں گینگ کی جانب سے جو ہے وہ تاجروں کو بھتے کی پرچیاں دی گئیں، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس نے کارروائی کی اور بہادر PMT گینگ جو ہے ایک رکن کو گرفتار کیا اور 3 لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت بھی یہ تمام چیزیں سامنے آئیں جب باقاعدہ طور پہ بھتے کے لیے کالز کی گئیں، وائس نوٹس کیے گئے، پرچیاں بھیجی گئیں، گولیوں کے نشان بھیجے گئے اور ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی کراچی کے تاجروں کو۔ آج ایک بڑی ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل، آج سے قبل بھی ٹمبر مارکیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کی زینت بنی اور اس میں وہ کہتے دکھائی دیے کہ جی ہمیں بھی خطرات ہیں، ہمیں بھتے کی کالز موصول ہو رہی ہیں اور باہر کے نمبروں سے کالز آ رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کراچی شہر کی حالت جوں کی توں رہی۔ لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ایک خط لکھتا ہے باقاعدہ طور پہ اپنے ممبرز کو، جس کے اندر ایک پریس ریلیز کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر اپنے جو ممبرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ CCTV جو ہے وہ نصب کریں، اپنے گھروں پر لگوائیں، اپنے آفیسز پہ لگوائیں اور کلوز مانیٹرنگ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بیک اپ کے لیے بھی اس میں کہا گیا کہ ایسا اہتمام کریں کہ بیک اپ بھی آپ کا سیف رہے، کسی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو سکے اور وہ فوٹیجز بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ دیکھیے تاجروں نے اس سے پہلے بھی بڑی بڑی ملاقاتیں کی ہیں۔ کراچی شہر کے اندر اس سے پہلے بھی ایک سسٹم چلتا تھا جس کا نام CPLC تھا۔ CPLC کے اندر تاجر برادری کی نمائندگی کی جاتی رہی اور اس کے اندر ایک لائزن کمیٹی بنائی گئی تھی تاجر برادری کی اور پولیس کی، سیکورٹی اداروں کی، تاکہ جو تاجر برادری کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ سر پتہ نہیں ہے CPLC کے حوالے سے تو اب ہمیں صرف ایک پریس ریلیز سال کے آخر میں پتہ چل جاتی ہے کہ جس میں وہ صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے موبائل چنے، اتنی گاڑیاں چن گئی۔ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ CPLC اس طرح فعال کردار کیوں ادا نہیں کر پا رہی، اور ساتھ ساتھ یہ اچانک شہر میں ہوا کیا ہے کہ اس کی جو ہوا ہے وہ بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسد زیدی صاحب اچانک کچھ ہوا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ یہ گینگ وار جو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اب ایک دم سے متحرک ہو گئے ہیں، PIB کے اندر، لیاری کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر چن کے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کالز کی جا رہی ہیں، بھتے طلب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اچانک سے ہوا کیا ہے؟ جی دیکھیے آج ہم نے ایک اور لیٹر بھی دیکھا ہے، طاہر احمد خان پارلیمانی لیڈر ہیں MKM کی جانب سے، انہوں نے بھی تمام یہی تذکرے کیے ہیں اپنے اس لیٹر میں، اور جو ہے مراد علی شاہ صاحب سے انہوں نے کہا ہے جی آپ دیکھیں حالات کیوں خراب ہے۔ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو حالات کی خرابی کو جانچنا ہے اور وہ جانچنے کے لیے وہ رپورٹ ہی کافی ہے جس کے اندر اب سے کچھ دن قبل، چند روز قبل ہی خود پولیس کا ادارہ کہتا یہ دکھائی دیا کہ پولیس کے مختلف ہیڈ موررز اور SHO صاحبان ملوث ہیں آرگنائز کرائمز میں۔ جب تک آپ اپنے ادارے کی شفافیت کو یقینی نہیں بنائیں گے،
تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ کراچی شہر کے اندر امن واپس سے قائم ہو سکے؟ دیکھیے اس سے پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر بھتے کی پرچیاں دی جاتی تھی، فائرنگ کی جاتی تھی، لوگ اغوا کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رکا، اداروں نے کام کیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب اداروں کے درمیان جس کو ہم ایک عام لفظ میں کہتے ہیں کہ وفاقی اداروں کا پولیس کے ساتھ جو ایک تعاون ہے، اس میں شاید کہیں پر پولیس کی جانب سے فقدان دکھائی دیتا ہے. ورنہ اس سے پہلے بھی اور اب بھی جتنی مطلب پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جائے گا آنے والے وقتوں میں اسد علی صاحب، اگر میں سمجھ پا رہا ہوں چیزوں کو، کہ آئندہ ایک اب جس طرح چیزیں بڑھیں گی تو یقینی طور پہ چیلنج میں بھی اضافہ ہوگا. آپ ایک چیز تو نوٹ کر لیجئے کہ کراچی شہر میں سیف سٹی کے نام پر اب تک کراچی کے شہریوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جو سیف سٹی کے کیمرے تھے وہ کب تک لگ جائیں گے. نہیں، شہری اب سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں نا اسد علی صاحب کی وہ چوروں ڈاکو کی گاڑی سیف سٹی کے اندر کیوں نہیں نظر آتی. لوگ مذاقاً اور تفریحاً بھی یہ طنز مار رہے ہیں کہ ٹوٹی سڑکوں کو بھی دیکھ لیا جائے ان سیف سٹی کے جو چلان اور دیگر چیزیں کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیف سٹی پنجاب کے اندر بڑا فعال کردار ادا کرتا جا رہا ہے. وہ اپنی ویڈیوز دے رہا ہے کہ جناب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہم نے یہ گاڑی، یہ ایکسیڈنٹ، اس کی یہ وجوہات سیف سٹی کی وجہ سے پکڑ لی. تو یہ ہم بطور سندھ کے اندر یہ سیف سٹی کن بنیادی وجوہات کی وجہ سے فعال نہیں ہو پا رہا اسد علی صاحب؟ کچھ چیزیں سامنے آ سکی ہیں آپ کے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیف سٹی کی فعال کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. اگر سیف سٹی کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا تو حیران کن طور پر کراچی کی سڑکوں سے پولیس کے ٹریفک پولیس کے اہلکار ہٹا کر یہ کہہ دیا گیا کہ اب ای چلان آئیں گے اور وہ بھی انہی کیمروں کی مدد سے آئیں گے. تو جب اسد علی صاحب سوال صرف بنیادی ہے نا، اسد علی صاحب سوال صرف یہ بنیادی ہے کہ بھائی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے سب سے زیادہ تو چوکیداری وہاں کرنے کی ضرورت تھی. سب سے پہلے تو معاشی اب جس جگہ پر سب سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس جگہ پہ سب سے زیادہ کیمرے لگنے چاہیے تھے. سیف سٹی پروجیکٹ تو سب سے پہلے یہاں پر نافذ العمل ہونا چاہیے تھا. سب سے آخر میں کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیے، اس سے پہلے بھی کئی بار ہم یہ بات کر چکے. پولیس کی جانب سے ایک پالیسی سامنے آتی ہے، ہم 7,000 جو ہے وہ ٹریکنگ ڈیوائسز نصب کرنے جا رہے ہیں ان ہیبیچول کرمنلز میں، وہ ہم نے ہوتی نہیں دیکھی. ایک اور بات سر اسد علی صاحب وہ تو ہم کتنے عرصے سن رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی بجٹ کے مسئلے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے. سوال یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری گاڑیاں آج بھی چھن کے چوری ہو کے جا رہی ہیں، آج بھی ہمارے موبائل فون اسی طرح چوری ہو رہے ہیں، چھنے جا رہے ہیں، پکڑے جا نہیں رہے، اس طرح ریکوریز ہو نہیں رہی. تو ایک شہر کے اوپر تجارتی مرکز ہے نا، ذرا معاشی ہے یہ. اب تاجروں کو سونے پہ سہاگا جو ہے اب وہ بھتہ بھی دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو یقینی طور پہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اسد علی صاحب. علی دیکھیے، ان کاموں کو روکنے کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں سب سے پہلے تو وہ CPLC دوبارہ سے فعال ہونی چاہیے جہاں جا کر تاجر اپنی بات بآسانی کہہ سکیں، اسی لیے یہ ادارہ بنا. دوسرے نمبر کے اوپر جب آپ نے تمام ذمہ داری SIU کو دے دی تو آپ نے کہہ دیا کہ CIA کرے گی کارروائی بھتہ خوروں کے خلاف، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تک کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہو کس کے خلاف رہی ہیں. کیا وہ بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں یا کسی اور چیز میں پولیس انوالو ہو گئی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا کراچی شہر کے اندر دو نظام ہیں؟ ایک طرف تو IG سندھ ہمیں اپنے احکامات جاری کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری جانب ایڈیشنل IG کراچی ہمیں اس طرح سے فعال دکھائی نہیں دیتے. تو کیا اس ادارے کے اندر ایک جنگ کا ماحول ہے؟ ایک جانب افسران کام کرنے سے کترا رہے ہیں، دوسری جانب 132 کے قریب افسران اور ہیڈ موررز کے نام آ جاتے ہیں جن پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ دے آر مکس اپ ود ہیبیچول کرمنلز. تیسری جانب کراچی شہر اتنا بڑا ہب، یہاں سے معیشت کو سٹینڈ ملتا ہے اور یہیں پر 10,000 کیمرے لگانے کی جب بات ہوئی تو وہ کام مکمل نہ ہو سکا. اچھا، جن جگہوں پر نہ ہو سکا یہ کہہ لیجئے کہ بیک ورڈ ایریاز میں نہیں کر سکے، ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پرابلمز ہے، لیکن جو پوش علاقے ہیں وہاں تو پہلے سے سسٹم تھا.
वहां से ٹھیک तो ہے पहले اسد ये عزیز काम صاحب चल रहा था। بہت شکریہ. اسد عزیز صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے سچویشن کیا ہے, پھر کیمروں کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کرتے دکھائی دی ہے, اور بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو الارمنگ سچویشن ہے سرکولر ٹی وی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, اور معاملہ یہ ہے کہ اب تاجر بھی جو ہے وہ خوف کا شکار ہیں, وہ سرکولر لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. عجب شہر ہے, عجب تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ معاشی ہب ہے کہنے کو کہ جناب یہ پاکستان چلانے والا شہر ہے, اور یہاں کے جو سرمایہ کار ہیں, جو تاجر برادری ہے, وہ یہ خط لکھنے پر مجبور ہیں کہ جناب خود حفاظتی تدابیر اپنائیں, خود یہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے آفیسز اور دفاتر کام کی اور گھروں کی جگہ پر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. ایک لیٹر جہاں کے سی سی آئی نے لکھا, وہاں پر ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طاہر احمد صاحب, انہوں نے بھی ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اس سچویشن کو دیکھیں, اس حوالے سے ایک گمبھیر سچویشن جو ہے یہ بنتی جا رہی ہے, اور کرٹیکل سچویشن سے نکلنے کے لیے یقینی طور پہ جو تمام ادارے ہیں, پولیس افسران ہیں, دیگر ایجنسیز ہیں, لوگ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ایک بار پھر متحرک ہونا پڑے گا, کیونکہ ایک اچانک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھتہ خوروں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی کچھ دنوں قبل ہی ہم نے دیکھا کہ گولیاں چلی, پھر ہم نے مریر کے اندر یہ دیکھا کہ کسی بلڈر کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں. آج یہ کے سی سی آئی کی طرف سے لیٹر لکھا جا رہا ہے, کل ٹمبر مارکیٹ کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, آباد کے بلڈر تفتیش کا اظہار کر رہے ہیں, تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں سچویشن خراب ہو رہی ہے, دیکھے گا کون, لیٹر تک محدود ہوگی کیا معاملات, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. طاہر صاحب یہ ذرا بتائیے گا نا, لیٹر تو لکھ دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو, مگر کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن اچانک ڈسٹرب ہو رہی ہے, کیا ہم پھر سے ایک پرانا کراچی واپس آتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک سیاسی ایک اہم متحرک لیڈر ہیں, ذرا بتائیں نا اسمبلی میں اس کے اندر جو کنسرن منسٹرز ہیں وہ اس کے اوپر کتنا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی, پرانے کراچی اور نئے کراچی کی بات میں لا اینڈ آرڈر ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی وہ شہر ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, یہاں کا تاجر ویسے ہی پریشان ہے, اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے نہ ویسی سہولیات ہیں, اس کے باوجود یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہاں پہ اگر تاجروں کو اس طرح کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی اور گولیاں جس میں ساتھ رکھ کے دی جا رہی ہیں اور اب ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہے, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں پورے پاکستان کو یک جمع ہو کے یک آواز ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کراچی سے چلتی ہے. کراچی کے تاجروں کو اگر انسیکیورٹی یہ والی رہی اور انہوں نے بزنس جو ہے اس میں کوئی ان کے پرابلم آئی تو یہ ملک کی معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ عمل ہوگا. وہ پیدا قومی موومنٹ ایک شہر کی نمائندہ جماعت ہے. پچھلے 40 سال سے اس شہر کے لوگ ہمیں ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں, تو ہم اس شہر کے لوگوں کا, اس شہر کے تاجروں کا مقدمہ لڑتے تھے, لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. طاہر صاحب یہ بھی بتا دینا, اگر یہ پاکستان معاشی ہب ہے, طاہر صاحب ایک ادھر کا شہری, طاہر صاحب ایک سوال اور بھی کر رہا ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر یہ معاشی ہب ہے اور پاکستان یہ چلا رہا ہے, یہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, تو سیف سٹی پروجیکٹ سب سے آخر میں نافذ العمل یہاں پر ہونا شروع ہو رہا ہے اور وہ بھی پورا ہو کے نہیں دے رہا. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہاں کی سڑکیں بن نہیں پا رہی, پورے پاکستان کے اندر لوگ ترقی کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے جی موازنہ کرنے میں کہ جی وہاں وہ والا شہر دیکھیں ادھر سڑکیں کیسی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سڑکیں تعمیر نہیں ہو پا رہی. یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جہاں یہ کلیم آپ کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں کہ جی پاکستان جو چلاتا ہے وہ یہ کراچی شہر ہے, مگر اس کی صورتحال ہر دفعہ یہی ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے کہ جناب کوئی پوچھنے کو تیار نہیں, تو یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ بھائی یہ المیہ سے بھی اوپر کا اگر کوئی لفظ ہے نا تو یہ وہ ہے, اور پچھلے 17 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جس کی کارکردگی سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان, کوئی بھی شہری جو ہے وہ مطمئن ہو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم لیٹر کی حد تک محدود نہیں رہیں گے. میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے اپنے ووٹروں کو, آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس مسئلے پہ خاموش نہیں بیٹھے گی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
ہر ممکن کوشش کرے گی. اگر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ہر وہ راستہ احتجاج کا اپنائیں گے جس کی اجازت اس ملک کا قانون اور آئین ہمیں دیتا ہے. تاج صاحب ایک تکلیف دہ معاملہ نا اور بھی ہے کہ دیکھیں تاجر بیچارہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ آپ سے مانگ کیا رہا ہے کہ میں یہاں سے سرمایہ کیسے نکالوں. ایک طرف وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب ایک طرف سرکاری محکمے جو ہیں وہ آ کر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا کہ جی ہم سسٹم کی بتہ خوری, ایک ریسٹورنٹ بند ہو گیا ہے کراچی شہر کے اندر, سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں کہ سسٹم کی بتہ خوری ہم نہیں برداشت کر سکتے جی, بند کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف متعلقہ اداروں کے نام پر جو ہے وہ رشوت کے نام پر تو فلانا کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں, یہاں پر بھتہ خور ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاجر, یہ جو شہری, یہ جو ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر یہ کس کے پاس جا کر سوال کریں کہ یہ کس سے جان سکیں کہ جناب یہ جو ہم اتنا بڑا سرمایہ نکال کے دے رہے ہیں اس کا 10-20% تو لگا دو کم سے کم اس شہر کے اوپر. بھائی 10-20% تو بہت ہے, میں کہتا ہوں 2% لگا دو. یہ شہر لاوارث نہیں ہے, اس شہر کے وارث موجود ہیں. اس شہر کے وارث وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ لوگ اس شہر کے رہنے والے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس شہر کی وارث ہے اور ماضی میں بھی اور آج بھی ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم اس مسئلے کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے, ہم اس پہ اپنی آواز کو, اپنے احتجاج کو بلند کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے ان لوگوں کو جو اس شہر کے سر تاجروں سے اپوزیشن نے بھتہ طلب کتنی کر بار رہے ہیں. یہ کہا کہ بھیا وہ سیف سٹی کیوں نہیں لگ پا رہا, اور کتنی بار ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ بتایا جائے نا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچانک کیسے بگڑ جاتی ہے. ارے پاکستان کے کسی اچانک اور نہیں شہر بھائی, کے اندر اس بگڑی طرح ہے. کی دیکھیں سچویشن میری نہیں بن بات رہی. سنیں, ایک بھتہ تو وہ ہے جو ایس بی سی اے لے رہا ہے, کے ڈی اے لے رہا ہے, کے ایم سی لے رہا ہے, جو قانونی بھتہ جسے یہ بنا کے لیتے ہیں. ایک بھتہ وہ ہے جو یہ دہشت گرد لے رہے ہیں. تمام بچوں کی اور تمام اس طرح کی ریگولیرٹیز کی وجہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے, ان کی تاج نیگلیجنس ہے, صاحب تو ان کا نشانے پہ فیلئر اس ہے. شہر کا ہی تاجر کیوں آ رہا ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کتنا کریں, بتائیں نا, تھک رہے ہیں. مطلب میرے پاس جو فون دوسری کالز لگ بات رہی ہیں, جو میں کہہ رہا شکایتیں ہوں کہ لوگ کر رہے ہیں, میں ہل رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ پوچھ کے تھک گئے اور میں بتا کے تھک جاؤں گا کہ سیف سٹی منصوبہ جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جیسے سندھ حکومت کے دیگر پروجیکٹس ہیں کہ جس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, نام و نشان ہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے مکمل ہونے کی. کوئی ایسا اگر سیف سٹی کا کوئی منصوبہ چل رہا ہے تو بھائی اس سے کرائم نیچے آتا نا, کرائم بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی سر میں کہہ صورتحال رہا ہوں پیدا چلیں کر سندھ دی. حکومت سے آپ کو تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, مگر وفاق بھی تو اس کے اوپر کنسرن دیکھے, وزیر اعظم صاحب بھی تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں نا, شہباز شریف صاحب کہ معاشی ہب ہے سر, یہ اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح چلایا جائے گا, بالکل چلایا جی, جا رہا ہے چاہے سر. اس کے اوپر وفاق آپ ہو لوگ چاہے صوبہ ہو. الحاق ہے ان کے میں ساتھ, کو آپ نے کبھی کوئی بات کی ہو تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کو جس طرح چلایا جا رہا ہے کیا وہ اس طرح چل سکتا ہے آگے؟ بھائی کل بھی ہمارے ایک وقت کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, اس میں ہم نے کراچی کے ایشوز کو پرائیورٹی بنا کے ڈسکس کیا ہے, کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کیا ہے, کراچی کے تاجروں کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم نے تو 5 ملاقاتیں کی ہیں تاجروں سے. آپ اگر ہماری بات پہ نہیں اس طرح سے آپ اعتبار کر پا رہے تو تاجر رہنماؤں سے بات کریں کہ کس طرح روزانہ کی بنیاد پہ متحدہ قومی موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو ممکن سہولت دے سکتی ہے دیں گے. ہمارا تو جو کام نہیں ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے, اس شہر کی اونرشپ ہمارے پاس ہے. ہم ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہماری مجبوری ہے, چاہے ہمارا اختیار ہو یا نہ ہو. ہم یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھوڑائیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس اختیار اگر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمارے ووٹر کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ووٹر کا اعتبار ہم پہ. اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا ہوا, اس اعتبار کے ذریعے سے ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. اور اس شہر کے مسائل کو ماضی میں بھی ہم نے حل کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے اس شہر کا جو اور جیسا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں حل ہوگا. سر پولیس کے رول کو کیسا دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تبصرہ کر دیں سر تاکہ میں آپ پولیس کا یہ پوائنٹ ہے آف کہ ویو لے لوں. یہاں اور اس شہر کا اسمبلی کے مسئلہ, اندر اس وزیر شہر کا سب داخلہ سے اور بڑا کنسرن مسئلہ یہ منسٹرز آپ ہے کے بھائی پاس میرے, ذاتی ہوتے ہیں. بھائی میرے, اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ پولیس مقامی ہے نہ چور مقامی ہے. جب تک لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی اس شہر میں مسائل ایسے ہی رہیں گے. ہم اس پہ بہت زیادہ ووکل ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, ضرورت پڑی تو ہم عدالتوں میں جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے, چاہے سڑک پہ فیصلہ ہو یا عدالت میں فیصلہ ہو, چاہے فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہو یا روڈ کے ذریعے ہو, چاہے فیصلہ عدالت میں ہو یا فیصلہ ایوان میں ہو. متحدہ قومی موومنٹ ہر فورم پہ جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑتی رہے گی. سر آج بھی آخری دیکھیں نا سوال بڑے کرتا بڑے جا رہا ہوں, دعوے آپ دار نے ہیں. اس میں سڑک کا بھی ایک نا اشارہ دیا
اب لوگ یہ کہتے ہیں جی اب ایم کیو ایم وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے جو سڑکوں پر نکل جاتی تھی، اب وہ دیکھنا میں آپ چاہتے کو ہیں کہ بتاؤں، سڑکوں پر میں مگر آپ وہ کو نکلتی بتاؤں، دکھائی نہیں دے میں رہی۔ بتا طاہر صاحب اس بتا کی رہا کیا ہوں، وجہ ہے؟ میں نہیں وہ کہہ رہا، والی لوگ ایم کہہ کیو رہے ایم ہیں اور وہ والی ایم کیو ایم اور یہ والی ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ والی وہ ایم کیو ایم سڑکوں پر کسی اور نہیں نکلتی نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حقوق کے لیے سڑکوں پر کب نکلتی ہے ایم کیو ایم، دکھائیں ارے ہمیں۔ بھائی میری بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ والی ایم کیو ایم اور یہ والی ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم کسی اور چکی کا آٹا نہیں کھاتی تھی اور ہم کسی اور چکی کا آٹا نہیں کھاتے ہیں، ہم ہی تھے نا وہی ایم کیو ایم بھی۔ ہاں جب ضرورت محسوس کریں گے، جب حالات لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حالات یہ بن آپ رہے ہیں کو ایسے؟ طاہر صاحب آپ کو لگ میری رہا ہے میری حالات ایسے میری بن رہے ہیں کہ سڑکوں پر آنا پڑے گا؟ میری بات مکمل ہونے دیں، بالکل جی، بغیر اس کے آئے کوئی حل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی سڑکوں پر آنا ہی اب آخری حل نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک، سڑک ہماری ہوگی نا تو پھر ایوان بھی ہمارے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ طاہر احمد صاحب۔ طاہر احمد صاحب ہمیں اپنا موقف پیش کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو لیٹر لکھ رہے ہیں، میں دکھ بیان کر رہا ہوں، یقین جانیے دکھ بیان کر رہا ہوں، جو فونز آ رہے ہیں، جس طرح کے اظہار آ رہے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہیں۔ میں بزنس کمیونٹی کی بھی کوشش کروں گا پروگرام کے اس بریک کے بعد جو ہے وہ آپ کی ملاقات اور بات چیت کرواؤں اور انہی کے دکھڑے آپ ہی کو سنواؤں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں۔